قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، تہجد کے اندر، نماز کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی لایعانی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب تھے، یہ ہمارے لیے لمحہ جو ہے یہ عبرت ہے، سبق ہے۔ پچھلے رمضان المبارک میں کتنے ہمارے عزیز و اقارب تھے، ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں کے اندر پہنچ چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ ہمیں موقع دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشہور روایت ہے، ہم سنتے سناتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی 1 سال پہلے جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے، دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صاحب جو 1 سال بعد میرے صحابی فوت ہوئے، ان شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تشویش ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر شہید شہادت میں اتنی لذت حاصل کرتا ہے، وہ اس کی تمنا کرتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے، وہ کہتا ہے شہادت کے بعد بھی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں زندہ کیا جاؤں شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں شہید کیا جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے والا شخص جو دنیا سے جا رہا ہے 1 سال بعد کیسے جنت کے اندر جا رہا ہے، اور 1 سال بعد فوت ہونے والے صحابی ان سے پہلے کو جنت میں دار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم ان کی 1 سال کی نمازیں نہیں دیکھتے، ان کے 1 سال کا رمضان المبارک کے روزوں پر توجہ نہیں کرتے، 1 سال کے رمضان المبارک کے اندر ذکر، تہجد، تلاوت، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا نہیں دیکھتے، اس وجہ سے ان کے درجات اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ وہ جنت کے اندر پہلے جا رہے ہیں۔ یہی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ خدا تعالی ہمیں ان جو باقی ساعات ہیں ان کے اندر پچھلی ساعتوں کی کمیاں بتائیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان خصوصی کی تشریف لا چکے ہیں، حسنین صاحب دیکھ رہے ہیں میری طرف، تو مختصری بات کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید کی ہدایت والی کتاب دی ہے، یہ بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ایک نعمت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر نعمت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کے پاس گاڑی، اچھی قیمتی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، وہ اس کو نعمت سمجھتا ہے، لیکن قرآن جس کو نعمت بتا رہا ہے، اصل نعمت وہ ہے کہ جو ہدایت ہے، یہ قرآن مجید جو ہدایت ہماری طرف بھیجی گئی ہے، جس کو صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے، اصل نعمت یہ ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن قرآن کی ہدایت سے محروم ہے، تو اس کے لیے یہ گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں زحمت کے باعث بن سکتی ہیں، رحمت کا نہیں بن سکتی، جب تک کہ وہ ہدایت والی کتاب سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، تیرے مخالفین کی مال و دولت، تیرے مخالفین کی آل و اولاد، اور ان کا پروٹوکول، اور ان کے یہ بنگلے، اور ان کی یہ جائیدادیں، زمینیں، مال و دولت کو یہ تعجب کے اندر نہ ڈالے۔ تیری مخالفت کرتے ہیں، تیری ہدایت والی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، لہذا وہ یہ تعجب کے اندر نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، جب یہ ہدایت والی کتاب سے نہیں جڑیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، تو میں خدا ان کے مالوں کے ذریعے سے، ان کی اولادوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر ان کو عذاب دوں گا اور عبرت کا نشان بناؤں گا۔ لہذا سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر دی ہے وہ قرآن مجید کی نعمت ہے، جس پر ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے۔ صاحب اقتدار بھی ہو، بندے کو کرسی مل جائے، اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو عوام کی اس کے لیے بد دعائیں ہیں، مظلوموں کی آئیں ہیں۔ ہاں صاحب اقتدار ہو، ہدایت والی کتاب پہ عمل کر رہا ہے،
کامیاب دنیا کے اندر بھی ہوگا، آخرت کے اندر بھی ہوگا، کیونکہ وہ ہدایت والی کتاب سے جڑ چکا ہے۔ اگر ہدایت والی کتاب سے کٹے گا تو فیصلہ قرآن میں اللہ نے دے دی ہے، لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، استعمال ہوتے ہوئے اور اس کی آل و اولاد ہوتے ہوئے، اس کے بعد بینک بیلنس گاڑیاں ہوتے ہوئے میں دنیا کے اندر عبرت کے نشان بناؤں گا اور عذاب دوں گا۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اگلی بات، دوسری بات، یعنی قرآن مجید کی جو فضائل مناقب روایات میں بھی ہے، تاریخ کے اندر بھی چند ایک میں قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ نے قرآن کے بارے میں خود فیصلہ دیا، فضیلت ایک منقب اس کے مقام و مرتبہ حیثیت کو خود بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے انسانوں، اے غور سے توجہ سے سنو، یہ قرآن اگر میں پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ میں سجدہ ہو جاتے، ریزہ ہو جاتے، جھک جاتے میرے خوف سے۔ یعنی اللہ نے قرآن کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، ہم انسانوں کو سمجھایا ہے۔ جو کتاب نبی آخر زمان پر میں نے نازل کی ہے، جس کو صحابہ سینے سے لگا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، سندھ تک پہنچے ہیں، پشاور تک پہنچے ہیں، چائنا تک پہنچے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، جس کو تم بھی سینے سے لگاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو، اس کی حیثیت کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو۔ تو اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر وہ پہاڑ پر اتار دے گا، پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ اے انسانوں، تم بھی اس کی حیثیت اور مقام کو سمجھو، اس ہدایت والی کتاب کو سینوں میں جمع کرو، ہدایت والی کتاب کو سینے سے لگاؤ، اس پر عمل پیرا ہو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک آیت میں اس کی حیثیت، مقام و مرتبہ ہمارے سامنے بیان کیے۔ کئی آیات ہیں، اگر بیان کیا جائے تو وقت بہت درکار ہے، لہذا ہمیں چاہیے اللہ نے بڑے اشاروں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ہمیں مثالیں لا لا کے سمجھا رہے ہیں کہ اس کے مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو۔ اللہ نے خود ہمیں اس کا مرتبہ مقام ایک مثال کے طور پر حافظ ہے، روایات کا مراد ہے، ایک حافظ ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا کلام ہے، قرآن میں اس کو حفظ یاد ہے، لیکن کسی مقام کا اندر اس کے دل کے اندر کسی بڑے بنگلے والے کو، گاڑی والے کو دیکھ کر یہ چاہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، مال و دولت ہے، میرے پاس بھی ہوگی۔ تو روایات کا مراد ہے یہ بھی اللہ کی اس نعمت کی نقدری ہے، جو اللہ رب العزت اس کے بارے میں خود فیصلہ فرما رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو نعمت اس کتاب کی، اس ہدایت میں تم کو میں نے دے دی ہے، فبذلک فلیفرحوا، اس رحمت سے، اس ہدایت سے تم خوش ہو، خوشی مناؤ اور اپنے اندر فخر محسوس کرو۔ اگر لوگوں کو مال و متاع مل گیا، گاڑیاں مل گئی، لیکن اس کو جس نے اپنے سینے کے اندر اس کتاب کو حفاظت کے طور پر سینے کے اندر یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، وہ یہ بات سمجھے کہ اللہ نے جو میرے اوپر فضل کیا ہے وہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ہدایت والی کتاب، یہ مقام و مقصد والی کتاب، اتنی بڑی حیثیت والی کتاب، جس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا ہے اور ریزہ ہو جاتے، اس کو میرے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا فخر ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے خود بتلایا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا تم نے عقل و ادراک کرنا ہے، سینے کے اندر جگہ دینی ہے، کم تر نہیں سمجھنا، کم تر سمجھو گے اس سے علاج کرو گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اگر علاج کرو گے ہم تمہاری معیشت کو تنگ کریں گے۔ مطلب کیا؟ مفسرین نے، بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ ہم روزی تنگ کریں گے، اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ قبر کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، یعنی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تیسری بات اور آخری بات، اللہ رب العزت نے اس مقام کی، اس قرآن کی، انسان کے مقام کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے سورۃ رحمان کی ابتدا بڑے انوکھے انداز میں کی ہے اور بڑے زبردست انداز میں الفاظ نہ کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اپنے مقام کو بھی سمجھو، قرآن کے مقام کو بھی سمجھو، قرآن کی حیثیت کو بھی سمجھو، اپنی حیثیت کو بھی سمجھو۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن لفظ اللہ نے سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کیا۔ الرحیم لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر لفظ اللہ مشہور تھا، تو اللہ رب العزت رحمان کے ذریعے اپنا تعارف کرانا چاہا تو الرحمان سے سورہ رحمان کی ابتدا کی۔ الرحمان کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا روز قیامت اگر ہم جنت کے اندر جائیں گے صرف اپنے اعمال کی بدولت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بدولت جنت کے اندر جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے الرحمان لا کر بتا دیا میں نے تمہارے پر رحمت والا مہینہ بھیجا ہے جو تمہیں رحمت دے گا، تمہیں رحمت قیامت کے روز بھی ملے گی،
دنیا کے اندر میرے رحمت کے تم محتاج رہو گے. دعا لفظ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں قرآن سکھلایا. قرآن کس کو سکھلایا وہ بھی آگے بیان کیا. ہم نے تمہیں قرآن سکھلایا، انسانیت کو سکھلایا. بقول علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قرآن کی 2 لاکھ سے زائد تفسیر لکھی جا چکی ہے اور قرآن کے علوم کو بیان کیا جا چکا ہے. لیکن کوئی مفسر، کوئی فلسفی، کوئی فصیح اور بلیغ مفسر آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے قرآن کے تمام علوم کو بیان کر دیا ہے. کوئی مجتہد یہ دعویٰ نہیں کر سکا میں قرآن کے تمام فقہی مسائل کو استنباط کر کے تفسیر کا اندر پیش کر چکا ہوں. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا. بڑے بڑے فلسفیاء تفاسیر لکھی، بڑے بڑے فقہاء تفاسیر لکھی، بڑے بڑے مورخین تفاسیر لکھی، ایسی تفاسیر لکھی جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. لیکن یہ وہ قرآن ہے علم القرآن، آج ہم نے اس انسان کو قرآن سکھلایا. وہ قرآن ہے جس کے معنی، جس کے حروف کے اوپر محدثین، مفسرین، مورخین کی زندگیاں گزر گئی. بلکہ 1400 سال کی امت نے لکھا، 1400 سال کی امت نے بیان کیا. اس کے باوجود بھی کوئی اس دعوے پر نہیں آ سکا کہ میں قرآن کی ساری تفسیر کو بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی علوم بھی ہے لیکن خدا خود کہہ رہا ہے اس کی تعلیم کو دے رہا ہوں. کن کو دے رہا ہوں؟ جن کے سینوں کے اندر روحانیت کی طاقت محفوظ ہے. وہ اس قرآن کے اوپر جتنی محنت کرے گا میں علوم کو کھولوں گا حتیٰ کہ قیامت کی صبح آ جائے کہ اس کے علوم ختم نہیں ہوں گے. دوسری بات، تیسرا لفظ کا ذکر کیا، خلق الانسان. درمیان میں انسان کا لفظ لا کر بھی انسان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا کہ تم کو میں نے بنایا 18,000 مخلوقات میں سے اٹھا کر اشرف المخلوقات بنایا. تم اپنی حیثیت پہ غور کرو. تمہیں میں قرآن دے رہا ہوں، تمہیں میں سب کچھ دے رہا ہوں. یہ قرآن دے کر تمہیں اور حیثیت کو بلند کرنا چاہتا ہوں. کیا تمہیں فضول نہیں پیدا کیا؟ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان تم کیا سمجھتے ہو تم ویسے ہی پیدا کر دیے گئے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور ان کا انسانیت کا خلیفہ بنایا، زمین کے اندر خلافت دی. پھر اس انسان کا اللہ نے خود دفاع کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس وقت اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ آپ اس کو تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی انسانیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر آ کر قتل و قتال کریں گے، لوگوں کا حق خون بہائیں گے. فرشتوں نے ویسے یہ بات نہیں کر دی. انسانوں کی دنیا کے اندر آ کر اباب میں اس پہلے جن یہاں پر کھلے عام بستے تھے انہوں نے قتل و قتال کیا، فتنہ فساد کیا، بغیر کس وجہ کے خون بہاتے تھے. اس پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے آج کی یا اللہ یہ خون بہائیں گے، یہ قتل و قتال کریں گے. اللہ رب نے پھر انسان کا دفاع کرتے ہوئے انسان کو انسان کا مقام و رتبہ اور حیثیت سمجھاتے ہوئے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے. ان کو میں خلافت دوں گا، زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کروں گا، خلیفہ بناؤں گا. وہ اللہ رب نے انسان کو سمجھایا کہ تمہیں قرآن دے رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اپنا مقام اور حیثیت بھی سمجھو. تمہیں کوئی عام کتاب نہیں دے رہا، وہ کتاب دے رہا ہوں جو میں امام الانبیاء پہ آئی، وہ کتاب دے رہا ہوں جو صحابہ کرام لے کر دنیا کے کونوں میں گئے، وہ کتاب دے رہا ہوں جس کا ذمہ قیامت کی صبح تک حفاظت کا میں نے لے رکھا ہے. الفاظ کی حیثیت کے اعتبار سے ہو، معنی کی حیثیت میں ہو، فقہاء کے اجتہاد کی حیثیت میں ہو، مورخین کی تحقیق کی حیثیت میں ہو، ہر حیثیت میں اس کا میں نے ذمہ لیا ہوا ہے. آخری بات اور اگلی بات اور آخری بات، اللہ رب العزت نے ایک اور مضبوط بات کی، ایسی مضبوط اور جامع بات کی ہے کہ انسان الرحمن لفظ لا کر اپنا تعارف نکلایا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر بھی زور دیا، حیثیت پر بھی زور دیا، اس کے بعد انسان کی حیثیت بھی بتائی. اور چوتھی بات جو ذکر کی علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کو سکھایا. اس کا وہ مفہوم بہت وسیع ہے، بیان کس اعتبار سے سکھایا. اب بیان جب سکھا دیا تو ہم نے اللہ کی کتاب کو قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کو بیان میں لانا ہے تو کس طرح بیان کرنا ہے. اللہ کے قرآن کو دنیا کے اندر اس کا پیغام عام کرنا ہے تو علمہ البیان، ہم نے تمہیں بیان سکھا دیا. لوگوں کے سامنے اس قرآن کی گفتگو کرنی ہے، اس کے معانی کو بیان کرنا ہے. فقہاء کیسے کریں گے اور اس کا ائمہ مجتہدین نے کرنا ہے تو وہ بیان کیسے کریں گے. فقہاء سے مسائل استنباط کر کے امت کے سامنے
اس قرآن کو معاشرتی مسائل حل کرو گے تو معاشرے کے اندر بیان کرو گے تو کیسے کرو گے؟ اس سے سماجی مسائل حل کرو گے، معاشرے میں بیان کرو گے تو کیسے کرو گے؟ اور اس سے تم سیاسی اور خلافت کے مسائل حل کرو گے اور معاشرے کے اندر بیان کرو گے تو کیسے کرو گے؟ سماجی اور سیاسی زندگی کے اندر اس قرآن کو کیسے بیان کرو گے، کیسے استنباط کرو گے؟ علمہ البیان، ہم نے وہ بیان تمہیں سکھا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہمارے سامنے آئی، اس کی حیثیت بھی قرآن نے واضح کر دی اور اپنی حیثیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی حیثیت بھی واضح کر دی۔ آخر میں یہ فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے، مسلمانوں یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس پر نصیحت پر عمل کرے، اس یاد دہانی کو اپنے دلوں کے اندر سمو لے اور اس پر عمل کرے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، دونوں راستے تمہارے سامنے ہے، جس کو فجور کا راستہ بھی سامنے ہے اور نیکی کا راستہ بھی سامنے ہے، تمہاری مرضی ہے جس کا انتخاب کرو، اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اس مجلس میں مدرسہ تعلیم اسلام کے قاری صاحب اور ان کے طلباء بھی تشریف فرما ہیں۔ اب ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا سعید اللہ صاحب سے میں درخواست کروں گا۔ مولانا سعید اللہ صاحب ماشاءاللہ مختلف پلیٹ فارم پہ کام فرما رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، خصوصاً میڈیا کے اعتبار سے شمال ST نیوز کے یہ مذہبی نمائندے بھی ہیں اور وہاں اینکر پرسن بھی کام کرتے ہیں۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ہمیں مختصر سا واضح نصیحت فرمائیں گے، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ قرآن مجید جو کلام اللہ ہے اور اس کے ختم کے موقع پر رمضان مبارک کے اس مبارک رات میں ہم اور آپ اس نسبت سے جمع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کام ہے جو حضرت نے آپ کے سامنے سنایا اور ہم نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ماہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب و لا شک کتاب ہے اور حضرت نے تقریباً تفصیلاً اس کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ قرآن کی شان کیا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ قرآن مجید کے مخاطب ہم ہیں مسلمان، اور ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں مختصر بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے، ورنہ جذباتی انداز حضرت کو بھی پتہ ہے، وہ بس جذبات کا اظہار کرو، ہم جذبات دکھائیں اور آپ سرور حاصل کریں، لیکن حاصل کچھ نہ ہوگا، چونکہ اس وقت دور حاضر کے جو مسائل ہیں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر بات کر کے قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو میں واضح کروں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور حاضر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ، مختلف سوچ کے لوگ، مختلف ذہن کے لوگ، مختلف نظریے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے اور ہر آدمی نے اپنا ایک نظریہ قائم کر لیا ہے اور ہر آدمی یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں،
میری جو بات ہے یا میری جو سوچ ہے یا میرا جو نظریہ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کا نظریہ سوچ کب ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کو کب ٹھیک کہہ سکتے ہیں ہم، جب اس نظریے سوچ یا بات کو یا مسئلے کو یا اس کام کو ہم لا کر قرآن اور حدیث کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر وہ اس کے موافق ہے تو ہم کہیں گے جی جناب وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ خلاف ہے تو پھر وہ لاکھ اچھا کہے اس کو، اور لوگ بھی لاکھ اچھا کہے، بڑے بہترین انداز سے وہ اس کا اظہار بھی کیوں نہ کر رہا ہو، اس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک نہیں کہہ سکتے ہیں، حق نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی معاشرے چونکہ فتنے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا آئی ہے ہر آدمی مفتی بھی بنا ہوا ہے، عالم بھی بنا ہوا ہے، اور مقرر بھی بنا ہوا ہے، اور بڑا مفکر بھی بنا ہوا ہے کہ ایمان والے جو مسلمان ہیں ان کی اپنے جانوں سے بھی زیادہ رسول آگے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کے واقعات بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر واقعات اس پر شاہد ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے واقعی حضور علیہ السلام کو آگے رکھا، آپ کے حکم کو آگے رکھا، آپ کے دین کو آگے رکھا، اس کے لیے مال دینا پڑا، جان دینا پڑا، اولاد دینا پڑا، وقت دینا پڑا، کچھ بھی دینا پڑا، قربان کر گئے، لیکن کمپرومائز نہیں کی اللہ رسول کی بات پر۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ رسول کی بات کو مقدم رکھنا ہے۔ کیوں؟ پھر سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور یہ عام ضابطہ قانون اور اصول ہے، آپ لوگ بھی اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، جب کوئی چیز خریدتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے گاڑی خرید لی میں، ان کا کام یہ ہے کہ گاڑی کی چابی اور تمام ڈاکومنٹ میرے حوالے کر دیں، پھر اس کے بعد میری مرضی ہے میں اس گاڑی کو چلاؤں، کڑا رکھوں، تیز چلاؤں، سلو چلاؤں، اس میں کام کروں نہ کروں، میری چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو میں نے خرید لیا ہے بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے جانوں کو، ان کے مال کو اللہ فرماتے میں نے خریدا ہے جنت کے بدلے، کہ آپ جان اور مال مجھے دیں، بدلے میں میں جنت دوں گا تمہیں۔ تو جب اللہ نے خرید لیا ہے ہمیں، تو پھر میں نے جیسے مثال دی گاڑی کی، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے ہمیں چلائے، اللہ جیسے حکم دے، اللہ فرمائے کہ بیٹھنا ہے تو پھر ہم نے بیٹھنا ہے، چلنا ہے یہاں تو چلیں گے، یہاں جانا ہے جائیں گے، یہاں نہیں جانا ہے وہاں نہیں جائیں گے، اس کو ماننا ہے ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، حلال ہے یہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ساری چیزیں۔ کیوں کہ ہم وہ ایمان والوں کو اللہ نے خریدا ہے، اور خریدی ہوئی چیز کا پھر وہ مالک کی مرضی ہے، وہ جو جس طرح چلائے اس کو جس طرح چاہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مزید اس کی توضیح، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں آپ کے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ کے آبا یعنی والدین، ابناؤکم اولاد، اخوانکم بہن بھائی، عشیرتکم قبیلہ کنبہ خاندان، اموال اقترفتموها وہ مال جو آپ نے کمایا ہے حاصل کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو کہیں ہلاک نہ ہو جائے، ومساکن اور تمہارے وہ بلڈنگ اور محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں جس کے اندر تم رہتے ہو، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اور اگر دیکھیں تو ان 8 چیزوں کے اندر اور اس کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے۔ ٹوپی نہ ہونا، کہتے ہیں کہ ٹوپی رکھو،
یہ اچھی صفت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی رکھتے تھے، پگڑی رکھتے تھے. دین میں تو ٹوپی نہیں ہے، یا ٹوپی میں تو دین نہیں ہے. جناب داڑھی رکھو سنت کے مطابق، وہ داڑھی میں دین نہیں ہے. آگے سے جواب یہ دیتا ہے جناب فرض پڑھے ساتھ آگے پیچھے سنت بھی پڑھو. علمیہ ہے، آج کل نہیں پڑھتے آج کل کے نوجوان. وہ سنتوں میں تو دین نہیں ہے، قرآن میں کدھر ہے اس کا ذکر؟ اور جناب یہ تراویح ابھی عمل ہے، تراویح پڑھو. تو یار تراویح کدھر ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور پھر آگے جا کر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، 4 ہے 5 ہے 10 ہے 20 ہے، کتنا ہے؟ اس میں دین نہیں ہے. وہ جناب شلوار ٹہلو نیچے نہ رکھو، یار اس میں دین نہیں ہے. یہ چیزیں گنوا دے جاؤ کے ساتھ. یہ کام کاروبار آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، غلط ہے، یار یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا. اسی طرح ایک چیز ہر آدمی اگر دیکھے اس دور کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں گنواتے جاؤ تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پیچھے دل میں کیا بچا، کیا رہتا ہے پھر ہمارے پاس؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. حالانکہ ادخلوا فی السلم کافہ آیا ہے قرآن کہ دین میں پورے داخل ہو یا پورے دین میں داخل ہو، یعنی پورے دین کو اپنا. تو یہاں علمیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ رسول کے یا دین کے مقابلے میں مقدم نہ رکھو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھو. پہلے وہ ہے، بعد میں آپ کے اولاد ہے، بعد میں دنیا ہے، بعد میں پھر آپ کی چیزیں ہیں. اور قرآن کا یہی درس ہے، قرآن کا یہی تعلیم ہے. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو فتنے ہیں. ہر آدمی نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے اور اس پر چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کہا ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارا دین موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اس وقت آئے ہیں اس معاشرے کے اندر، اور قرآن پر، حدیث رسول پر، پیغمبر علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر، دین کے جو اولین طبقہ ہے پہلا، اس پر عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں، عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس چیز کو قرآن اور حدیث کے سامنے لانا ہے. اگر اس کے مطابق ہے عقیدہ نظریہ وہ چیز تو ہم نے قبول کرنا ہے، نہیں ہے تو ہم نے ٹوکر مار دینا ہے کہ بھائی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تب جا کر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، عمل محفوظ رہے گا. اس چیز کی ضرورت ہے اس وقت. اور میں اکثر کہتا ہوں پروگراموں میں بھی ادھر بھی جاتا ہوں کہ علماء کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم اس سے سمجھدوش نہیں ہو سکتے. عوام الناس اپنی جگہ پر ہے، لیکن بڑی ذمہ داری اس وقت. کیوں کہ ہر طرف سے فتنوں نے امت کو گھیرا ہے، ہر لحاظ سے دیکھیں. اور سب سے زیادہ اس وقت اگر دیکھیں ہمارا دین یعنی یتیم بن چکا ہے. ہر ایرا غیرہ آ کر اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر جو اس کا اپنے کورس ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، انجینئر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا. وکیل ہے گرمی وہ قانون کے بارے میں کوئی نہیں بولے گا. لیکن دین کا مسئلہ آ جائے، دین کے حوالے سے، نظریے کے عقیدے کے حوالے سے بات آئے، ہر آدمی اس میں مفتی بن جاتا ہے، اپنے اپنے مسئلے پیش کرتے ہیں. اس لیے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ایسا دور ہے کہ پہلے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کو ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے اپنے مقام پر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور عوام کا یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے اس دور کے اندر. اگر معمولی ادھر ادھر ہو گیا تو اللہ نہ کرے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. ایسے پرفتن دور اور ایسے لوگ آئے ہیں کہ عجیب عجیب، میں نے کہا نا کہ بڑے بڑے ہر ایک کے سوالوں کے سامنے حیران رہ جاتے ہیں. تو عام آدمی بیچارہ تو پھر اس کے باتوں میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اپنے عقیدے کا کہ میں کتنا مضبوط ہوں، اور ان کی باتیں سن کے تو پھر اس طرف آدمی یہ ٹھیک ہے